میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے عاشق ہر دور میں رہے. یہ صرف مر کے کربلا نہیں ہوا ہے قربانیوں کا، ایسی ایسی قربانیاں امام الانبیاء کے غلام کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے عشق کا کیسا چسکا اور لذت ان لوگوں کو عطا کر رکھی. یہ تو حضور کے گھر والے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. ظاہر ہے ان کی زندگی میں قربانی نہیں ہوگی تو دوسروں کو نمونہ کیسے ملے گا؟ ان کی زندگی میں دکھ نہیں آئے گی تو دوسروں کو سبق کیسے ملے گا؟ دیکھو نا، امام الانبیاء نے بچپن میں فرما دیا تھا میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار. اب قیامت کے دن سرداری مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ تو جب سرداری دینی تھی نا، اتنی بڑی سرداری جنتی جوانوں کے سردار، تو پھر کربلا رکھ دی. 7 بار امام حسن نے پھر زہر پی ہے، پھر یہ مرحلے رکھ دیے. کیوں کہ قیامت کے دن جب سرداری کی پگڑی رکھوں نا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مفت میں سردار بن گئے. قیامت میں کوئی نہ کہہ سکے کہ مفت میں سرداریاں دی. اگر کسی نے کہا تو میں کہوں گا پیچھے پلٹ کر بلا کو دے. یہ مفت میں سردار نہیں بنے، یہ سر دے کے سردار بنے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جنتی بوڑھوں کے سردار صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ان کے لیے بدر رکھ دیا ہے، احد رکھ دیا ہے، خندق رکھ دیا ہے. جب کوئی کہے گا انہیں کیوں سرداری ملی تو میں کہوں گا دیکھ، جب صدیق نے سب کچھ مجھ پہ قربان کر کے ٹانٹ پہنا ہوا تھا اور لوگ دروازے تو تالا لگا دیتے ہیں، اگر گھر سے سامان نکالیں بھی نا تو یہ تو تالا بھی میرے لیے ساتھ ہی لے آیا تھا، یہ تو جوتیاں بھی اتار کے میرے لیے لے آیا تھا. تو یہ امام الانبیاء کے غلاموں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان مرحلوں سے اس لیے گزارتا ہے کہ ان کے رتبے جو بہت اونچے ہوتے ہیں، ان کے لیے سرداریاں اللہ نے مقرر کر دی ہوتی. تو جس گھرانے کا ہر فرد ہی سردار بننا ہو تو پھر اس پہ امتحان اور مصیبت نہیں آئے گی تو پھر کس پہ آئے گی؟ اور جسے کل جہانوں کا سردار بنانا تھا، کون؟ حضور، جو کائنات کے سردار ہیں، اللہ کی پوری کائنات. وہ فرماتے ہیں معوذ یا نبی کتوں کا معوذی. تو فرماتے ہیں کسی نبی اور رسول پر بھی اتنی مصیبتیں نہیں آئیں جتنی تمہارے رسول پہ آئیں، کیونکہ اونچے جو سب سے زیادہ تھا، مقام جو سب سے اونچا تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر مصیبتیں بھی سب سے زیادہ حضور پہ نازل کی. یہ توجہ طلب بات ہے کہ امام حسین ابھی حضور کی جھولی میں تھے کہ فرشتے کے ذریعے خبر بھیج دی کہ اس بچے نے کٹ جانا ہے. بات بڑی عجیب ہے بھائی، کربلا امام حسین کا امتحان ہے. اس عمر میں خبر دی جا رہی ہے جس عمر میں وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، ابھی نابالغ بچے، ابھی شریعت کے قانون ان پہ نافذ نہیں ہوتے. تو فرشتہ بھیج کر خبر دی جا رہی ہے اس بچے نے کٹ جانا ہے. حضور کو کیوں خبر دی؟ امام جب بالغ ہو جاتے، بڑے ہو جاتے، خواب میں بتا دیا جاتا تیرے ساتھ یہ ہونے والا، کوئی اور ذریعہ ہوتا. حضور کو کیوں خبر دی گئی کہ یہ جسے جولی میں بٹھایا اس نے کٹ جانا ہے؟ امام الانبیاء کے غلام صوفیاء نے لکھا یہ کربلا یہ صرف حسین کا امتحان نہیں تھا، یہ خود مصطفیٰ کا بھی امتحان تھا. اس لیے کہ پوری کائنات میں امام الانبیاء کو اللہ کی مخلوق میں نا انسان سب سے پیارا لگتا تھا. ویسے تو حضور اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرتے تھے، لیکن انسانیت سے حضور سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. پھر انسانوں میں حضور سب سے بڑھ کر اپنی امت سے پیار کرتے تھے جو مومن ہو جاتا ہے، اور پھر پوری امت میں دانے کائنات سب سے بڑھ کر اپنی آل سے محبت کرتے تھے، اور پوری آل میں آقا کائنات سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ سے محبت کرتے تھے، اور فاطمہ کی اولاد میں سب سے بڑھ کر حسن حسین سے محبت کرتے تھے، اور پھر حسن حسین میں حسن سے بھی بڑھ کر حسین سے محبت کرتے تھے. امام حسین حضور کی محبت کا مرکز بنے ہوئے تھے، توجہات کا مرکز بنے ہوئے تھے. اس لیے خبر دی بچپن میں کہ میرے حبیب یہ صرف حسین کا امتحان نہیں ہے، یہ تیرا بھی امتحان ہے.
کہ ایک طرف اس کا پیار ہے جو سب سے بڑھ کے پیارا ہے، ایک طرف میرا پیار ہے۔ تقدیر میں نے لکھی ہے اس کے لیے، اب دیکھتا ہوں میرے لکھے کو بدلتا ہے یا میرے لکھے پہ راضی رہتا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے بھی ثابت کر دیا، زندگی بھر حضور نے کبھی دعا ہی نہیں مانگی کہ ان سے یہ مصیبت ہٹا دے، کبھی زندگی میں دعا نہیں مانگی۔ ہمیں حضور نے کیا فرمایا، جب مصیبت آ جائے نا، یا اترنی ہو یا آ رہی ہو، تو صدقہ دو بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ حضور ہمیں فرما رہے ہیں صدقہ دو تو بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور خود بچپن میں خبر دے رہے ہیں اس نے کٹ جانا ہے، میرے بچے نے شہید ہونا ہے، لیکن زندگی بھر ایک صدقہ بھی اس لیے نہیں دیا کہ کربلا ٹل جائے۔ حضور خبر دیتے ہیں ہر جمعے کو ایک گھڑی آتی ہے جس میں جو مانگو اللہ سے وہ دے دیتا ہے، اور حضور کو نہیں معلوم تھا کہ وہ گھڑی کب آتی ہے۔ زندگی بھر حضور، وہ گھڑی بنی خود حضور کے صدقے میں، تو زندگی بھر حضور اس گھڑی کو پاتے رہے، اللہ دکھاتا رہا ہے وہ گھڑی محبوب آئی ہے، اس میں جو مانگو میں دیتا ہوں۔ آقا نے اس گھڑی میں بھی عرض نہیں کی کربلا کو ٹال دے۔ یہ محبت کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو معلوم ہے کہ بچوں نے شہید ہونا ہے، خود نشان لگائے، لیکن زندگی بھر کبھی اس مقصد سے صدقہ نہیں دیا کہ یہ مصیبت ٹل جائے، کیوں انہیں معلوم تھا اللہ اپنے بندوں پر مصیبتیں اتارتا ہے، پیاروں پہ اتارتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے ان کے رتبے اور درجے بلند کر دیتا ہے، اور اتنے بلند کر دیتا ہے کہ دوسری مخلوق کے تصور میں بھی نہیں آتے کہ جو قرب اور بلندیاں ان کو نصیب کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کربلا، یہ ایک محبت کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں پہ یوں ہی مصیبتیں نازل کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے نا کہ شہید اللہ رب العزت کے پاس ہوتے ہیں، ان ربہم میں کٹ جائیں تو کس کے پاس ہوتے ہیں؟ کٹنے سے پہلے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب کٹ جاتے ہیں تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، ان ربہم، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ یرزقون، ان رزق دیا جاتا ہے، اللہ انہیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور کھا پی کے کیا کرتے ہیں کیفیت کے، فرمایا فرحین، یہ ان کی صفت، بڑا رب کے پاس ہے، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ کربلا والے شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو رب کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر رب کے پاس ہے تو کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اگر کھاتے پیتے ہیں تو خوش رہتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو حیرت کی بات، اور وہ رب کے پاس کھا پی کے خوش ہوتے ہیں، ملنگ کیوں منہ سجائے پھرتا ہے؟ اس لیے کہ کیوں کھاتے پیتے ہیں، اس لیے کہ کیوں خوش رہتے ہیں۔ امام الانبیاء کے علماء، تاجدار کائنات کا گھرانہ، جنہیں اللہ رب العزت نے ایسا کردار عطا کیا تھا، ایسا ایثار عطا کیا تھا، ایسی قربانیوں کا جذبہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نام پر کچھ نہیں بچایا، اور پھر جب وہ اس مرحلے سے گزرے تو آج اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت آنے دو، دنیا میں جو میں نے کہا وہ انہوں نے کیا، قیامت کو جو یہ کہتے جائیں گے وہ ہم کرتے جائیں گے۔ یہ سودے یوں ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم بعض بزرگوں سے نا، آپ دیکھتے ہیں اولیاء کرام اکثر، بڑے بڑے اولیاء کرام یہ زیادہ نا بولتے نہیں ہیں، زیادہ تقریریں بھی نہیں کرتے، تقریریں تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام زیادہ نہیں جلسوں پہ جاتے، زیادہ نہیں تقریریں کرتے، چپ رہتے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ یہاں چپ رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے وہاں جو بولنا ہے، جو یہاں بولے وہ وہاں چپ ہوں گے، جو یہاں چپ رہے وہ وہاں بولیں گے، اور جب وہاں بولیں گے تو جدھر اشارہ کریں گے تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ لجپالوں کا گھرانہ ہے، ان کے ساتھ محبت معتبر تب ہوتی ہے جب ان کے کردار اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے امام حسین اپنے پورے گھرانے کو کٹا دیتے ہیں اور ہم دین پر عمل ہی نہ کریں تو بچایا کیوں تھا انہوں نے؟
اگر امت نے دین پر عمل نہیں کرنا تھا، نماز نہیں پڑھنی تھی، تو کیوں بچایا تھا دین کو؟ روزے نہیں رکھ رہے تھے تو انہوں نے دین کو کیوں بچایا تھا؟ زکوٰۃ نہیں دینی تھی صاحب نصاب ہو کر بھی، انہوں نے دین کیوں بچایا تھا؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے تھے، حرام کاری کرنی تھی، حرام خوری کرنی تھی، پھر انہوں نے دین کیوں بچایا تھا؟ تمہارے گھر کے ماحول میں دین نہیں، تمہاری شادیوں کے رسم و رواج میں دین نہیں، تمہارے بچوں کے موبائلوں میں دین نہیں، تمہاری تعلیم کے سلیبس میں دین نہیں، تمہاری کچہریوں میں دین نہیں، انگریز کی تعلیم ہے، انگریز کا قانون چل رہا، تمہاری اسمبلیوں میں دین نہیں ہے، تمہارے تخت پر دین نہیں ہے، تو بتاؤ ہماری قربانیوں کی تم نے قدر کتنی کی ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ چلو ملک میں دین نافذ کرنا تو اوپر والوں کا کام ہے، اپنی اس باڈی پہ بھی ہم نے دین نافذ کر رکھا ہے۔ ہمارے لیے تو 5 وقت کی نماز ہی سب سے بڑا امتحان بنی ہوئی، جو نمازی نہیں اس کا امام سے تعلق کیا ہے؟